الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکوہ عید سے منکر نہیں ہوں میں لیکن شکوہ عید سے منکر نہیں ہوں میں لیکن قبول حق ہیں فقط مردان حر کی تکبیریں۔ یہ بات آپ سب بھائی سمجھ لیں، یہ عید کی نماز ہم پڑھنے آئے ہیں، آج بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہیں، شان و شوکت سے گاڑیوں کے ساتھ آئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جو ہم سے تقاضا کرتا ہے نا وہ ان چیزوں کا نہیں، یہ ایک رسمی اور ثانوی حیثیت کی چیزیں ہیں۔ اگر کسی کے پاس اچھی گاڑی نہیں، نئے کپڑے نہیں تھے، اس کے پاس کوئی پرفیوم نہیں تھا یا آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو اس آدمی کو اس بارے میں کوئی اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس یہ چیزیں موجود نہیں۔ اس کا مالک عید کے دن اس کو اسی طرح رکھنا چاہتا تھا، اس کو اسی پہ راضی رہنا چاہیے، اور اللہ کی رضا میں جو آدمی راضی رہتا ہے وہی خوش رہتا ہے، ورنہ آدمی کی اپنی زندگی اپنے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ بھائیو، یہ جو عید آپ نے پڑھی اس کے اندر آپ نے 12 تکبیریں زائد تھیں، اور اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہم یہی تکبیریں پڑھتے جاتے ہیں، اور نماز کے بعد بھی تکبیریں، اور کل سے تکبیریں شروع ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر جو ہے جو ہم پڑھتے جاتے ہیں، اور مسلسل تکبیروں پہ تکبیر اللہ ہمیں پڑھاتا ہے، یہ تکبیر مسلسل کہلاتی ہے کہ تسلسل کے ساتھ تکبیریں چلی جا رہی ہے۔ تکبیر مسلسل ہے کیا؟ اللہ پاک نے ان تکبیروں کے اندر ہمارے لیے جو 2 سبق رکھے ہیں نا وہ بڑے اہم ہیں، اور وہ 2 سبق ہمیں کبھی نہیں بھولنے چاہیے۔ ایک فرمایا کہ تیرے نفس کی خواہشیں ہوں، تیرے پہ شیطان سوار ہو جائے، تیرے آگے برادری آ جائے، تیرے بیوی بچے آ جائیں، تیری اولاد آ جائے تیرے سامنے، تیرے بہن بھائی آ جائیں، زمانہ آ جائے، قوم تیری تیرے خلاف کھڑی ہو جائے، پر تو تکبیریں مسلسل کرتا جا کہ کسی کا حکم نہیں، اللہ کے حکم کے سامنے نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے اللہ اکبر، برادری کے سامنے بھی اللہ اکبر کہے، اپنے نفس کی جب خواہشیں اٹھے تو اس کو کہے اللہ اکبر، میں تیری بات نہیں مانوں گا کسی صورت میں۔ جب اس کے اپنی خاندان کھڑا ہو جائے دین کے راہ میں تو کھڑا ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کی طرح، کہے اللہ اکبر، ابا جی آپ کی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ اکبر۔ قوم اس کو ڈال دے آگ کے اندر، وہ یہی کہے کہ مجھے اللہ ہی کی بات ہر وقت ماننی، اور شیطان اس کو دنیا کی حب، دنیا مال، اور اس کی طرف بلائے کہ لوٹ لے دنیا کو اور کھا لے، اور سود کا پیسہ کھا، اور اس کے علاوہ حرام کما، تو وہ شیطان کو کہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اس کا حکم ہے کہ نہیں کھانا، میں نے اپنے اللہ کی بات مانی، تو بڑا کیسے ہو گیا؟ یعنی نہ نفس بڑا، نہ شیطان بڑا، نہ برادری بڑی، نہ قوم بڑی، نہ بیوی بڑی، نہ بچے بڑے، نہ شوہر بڑا، کوئی بڑا نہیں اس دنیا کے اندر، صرف اللہ ہے۔ اور لا الہ الا اللہ، فرمایا میرے اوپر حکمرانی اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، کوئی اور حکمرانی نہیں کر سکتا۔ حکمرانی کیا ہے؟ کسی کا حکمرانی یہ نہیں کہ ریاست ہے، حکمرانی یہ ہے کہ اللہ پاک کی کہ حکم صرف اللہ ہی کا مانا جائے گا۔ ایک طرف شریعت آ جائے اور ایک طرف اپنی خواہشات آ جائیں، ایک طرف برادری قوم سب بیٹھے ہوں اور ایک اللہ کا حکم ادھر سے آ جائے، تو اس وقت یہ کہتا ہوا اللہ کی طرف بڑھ جائے لا الہ الا اللہ، اللہ نے فرمایا مخلصین اللہ الدین، اور اپنے دین کو خالص کر جائے۔ جو اپنی دین کیا ہے؟ طرز زندگی، کہ اپنی زندگی کو خالص اللہ کے لیے کر دے، اس میں ایک چیز کی ملاوٹ نہ ہونی پائے، اور اگر زندگی کے اندر کہیں ملاوٹ ہوئی، اگر زندگی کے اندر انسان نے کوئی شبہ والی چیز داخل کر لی، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دودھ کا بہت بڑا پتیلا تھا اور اس پہ پیشاب کا ایک قطرہ آپ نے ڈال دیا، اب وہ تباہ برباد ہو گیا سارا دودھ، وہ پینے کے قابل نہیں رہا۔ آپ نیکیاں کرتے رہ جائیں گے، آپ نے صدقات دیے، زکاتیں دی، تہجدیں پڑھی، نوافل ادا کیے، دن میں بھوکے رہے سارا دن روزہ رکھ کے، اور کئیوں نے عمرے کیے، اور کئیوں نے قرآن، اور کئیوں نے اعتکاف کیے، لیکن اگر ان کے اندر ایک معمولی سا بھی شبہ اس طرح کا داخل ہو گیا کہ آپ نے کسی کی بات مانی اللہ کے حکم کے خلاف، آپ کا سارا ضائع کر دیا جائے گا۔ اس لیے عزیزوں، اپنی اس جمع پونجی کو جو رمضان میں آپ نے اکٹھی کی ہے، اس ساری جمع پونجی کو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے۔ یہ روپیہ روپیہ آپ کا جڑنا ہے، جس طرح کہ ابھی آپ اس کے بعد نیکیوں کا موقع آئے گا، تو یہ ایک پونجی ہے آپ کی جو آپ نے حشر میں لے کے جانی، اور اس پونجی کا پہلا مزہ اس وقت آئے گا جب موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ وہ آ کے آپ کو سلام کہے گا اور آپ سے کہے گا کہ آپ کے لیے خوشبودار کپڑے لے کر آئے گا اور پیراہن لے کر آئے گا، ایک خوشبودار بستر ہوگا،
اس کے اندر آپ کو لٹا کے بڑی محبت سے آپ کو آسمانوں کی طرف لے جائے. یہ پہلا تحفہ اس جمع پونجی کا آپ کو ملنا ہے کہ فرشتے آپ کو سلام قول من رب رحیم، اللہ کی طرف سے آپ کو پہلا سلام ملے گا. ساتواں آسمان زمین خوشبو سے بھر جائیں گے. ساری مخلوق پوچھے گی کہ یہ کون اتنا خوش بخت اور اتنا خوشبودار آدمی جا رہا ہے، اور آپ کے اعمال کی تعریفیں پوری دنیا کرے گی. یہاں کوئی تعریفیں کرے یا نہ کرے ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. تعریف تو اس وقت ہے کہ وہ مخلوق اللہ کے سامنے ہماری تعریف کرے، اللہ تعالیٰ ہماری تعریف کرے. اس لیے عزیزوں اپنی جمع پونجی کا سامان جو آپ نے اکٹھا کیا ہے اس کو گنو روزانہ کہ اس میں کوئی کمی تو نہیں آ گئی، اس کو دیکھو کہ اس کو کوئی زنگ تو نہیں لگ گیا، یہ مال میرا خراب تو نہیں ہوتا جاتا، کوئی اس کو چرا کے تو نہیں لے کے جا رہا. آپ جمع کرتے جائیں اور شیطان ادھر سے چوری کرتا جائے اور نفس آپ کا آپ کے پیچھے جا کے آپ کا سارا مال چوری کر کے لے جائے. آپ ایک دن جس وقت مال کی ضرورت ہو، عین موقع پر گتھلی خالی ہو، اکاؤنٹ آپ کا خالی ہو اور کوئی چیز آپ کے پاس نہ ہو. اس لیے عزیزو اس کے لیے تکبیریں مسلسل پوری زندگی میں آپ نے کہنی ہے کہ یہ تکبیریں یہاں ہی نہیں میں نے پڑھنی، یہ زندگی کا ہر وہ موقع جہاں ٹائی پڑ جائے کہ یا خدا رکھ لے یا اپنا آپ رکھ لے، بس دونوں میں سے ایک بات رکھ لے. زمانہ رکھ لے یا اللہ رکھ لے، برادری رکھ لے یا خدا رکھ لے، اپنی بیوی بچے رکھ لے یا اللہ رکھ لے، اپنی قوم رکھ لے یا اللہ رکھ لے. اس وقت آپ کو صرف ایک ہی چیز چننی ہے اور وہ ہے حنیفہ، یکسو ہو کر اپنے اللہ کو آپ نے چن لینا کہ میں اپنے اللہ کے اوپر چلتا ہوں، جو میرا اللہ حکم دے گا میں نے وہی کام. اس لیے یہ تکبیریں مسلسل ہونی چاہیے، ان تکبیروں کے درمیان وقفہ نہیں آنا چاہیے. اگر آپ کی تکبیر کے درمیان میں وقفہ آ گیا اور شیطان اس وقت آپ پر چھا گیا تو اس وقت آپ کی بربادی کا وقت ہے. یہ مسلسل تکبیر کے ساتھ تکبیر جڑی ہو، ایک تکبیر کے بعد دوسری، اور مومن ہر وقت یہی کہی جائے اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ اذانوں کے اندر بھی جب کہا کہ اللہ اکبر، کام چھوڑ دے، اللہ سب سے بڑا، اس سے تجھ کو بلا لیا، تو کاموں کو چھوڑ کر جو فوراً نماز کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اس سے اللہ اکبر مان لیا. اگر اب وہ کہتا ہے نہیں کچھ دیر کے بعد پڑھتا ہوں یا میں دیکھتا ہوں بستر بھی اس کی جان چھوڑتا یا اس کا کام اس کی جان نہیں چھوڑتا، تو اس نے اللہ اکبر مانا مونا کوئی نہیں. اس لیے بیوی ہو، بچے، بڑے لاڈلے بچے، بڑے پیارے پیارے بچے، بڑے خوبصورت بچے، مگر حشر کے دن یہ کام نہیں آئیں گے جب تک کہ آپ بھی اور یہ دونوں سالے نہ ہو جائیں. اور دوسری اللہ تکبیر مسلسل کب ہے؟ وہ وقت کہ جب کہ دشمنان اسلام اس وقت ہم پر حملہ آور ہیں. انہوں نے ہماری کوئی بستی نہیں چھوڑی، کوئی علاقہ نہیں چھوڑا. کسی جگہ جغرافیائی طور پر ہمیں قتل کرتے ہیں اور کسی جگہ پر وہ ہماری آبادیوں کو ختم کر رہے ہیں اہل غزہ کی طرح، اور کسی جگہ معاشی طور پر آپ کو IMF کے جھگڑوں کے اندر ڈال کے آپ کو معاشی غلام بنا لیا. 60 ملک اور کسی جگہ عیاشی کے غلام بنا دیا. وہ عیاشی کے غلام دیکھ لیں، عرب امارات سارے کا سارا عیاشی کا غلام ہے. ہم معاشی غلام ہیں اور کسی جگہ بدماشی کی غلامی کرتا ہے اہل غزہ کے اوپر. تین ہی کام یہ کفر کر رہا ہے، یا عیاشی اس کے ذریعے سے آپ کو غلام بنا لیا، یا فحاشی یا پھر بدماشی، ان تین کے ذریعے سے اور آپ کو اس نے غلام بنایا ہے، اور یا پھر آخری ہے جو ہمیں بنایا ہوا ہے دیگر ملکوں کو، وہ معاشی لحاظ سے انہوں نے غلام بنا لیے. 4 کام کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ ہمیں یہاں بھی تکبیریں مسلسل چاہیے. عید آزادہ، شکوہ دین و یقین، یہ ملک و یقین. فرمایا جو لوگ آزاد ہوتے ہیں نا مسلمانوں کی، ان کی عید ہے جن کی ریاست بھی مضبوط ہو اور جن کا دین بھی شان و شوکت کے ساتھ نکلے. دین رسوا ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے اور دین کو کوئی نہیں پوچھتا. اور آپ جہاں دیکھ لیا آپ نے حرم کے اندر جا کے ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں، بیت اللہ شریف کی بربادی کی جا رہی ہے، اور اسی طرح مدینہ شریف کی بھی بے حرمتی جو کی جا سکتی ہے. ایک بے حرمتی گالی دینا ہے، ایک بے حرمتی اس کے تقدس کو پامال کرنا ہے، اپنی مرضیاں کرنی اور وہاں جا کے ٹک ٹاکیں بنانی اور بچوں کی شادیاں وہاں پر کریں. کہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ آ کے میرے ہاں نکاح کراؤ وہاں پر اور ان کی فلمیں بنا کر آپ اوپر چڑھاتے ہیں. امت کس طرح برباد ہوتی چلی جا رہی ہے. اس لیے عید محکومہ ہجوم مومنین، آزادوں کی حقیقت یہ ہوتی ہے ان کی ریاست، ان کا ملک اور ان کا دین شان و شوکت کے ساتھ نکلتا ہے. اور عید محکومہ ہجوم مومنین، اور جو غلام عید مناتے ہیں وہ تو مومنین کا ایک ہجوم ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. آزادوں کی عید آزادہ، شکوہ ملک و دین، ملک اور دین اس وقت سر بلند ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو جینا سے وہ کہتے ہیں بھوک کاٹیں گے. لیکن یہاں کی عوام ذرا مہنگائی ہو جائے تو شور مچا دیتے ہیں. اور اللہ کے بندو، آپ ہی اپنے حکمرانوں کے ساتھ نہیں، آپ ہی اپنے حکمرانوں کے ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں یاشیاں ہونی چاہیے، بدماشیاں ہونی چاہیے، فحاشیاں ہونی چاہیے.
عیاشیاں آپ کر رہے ہیں اور ہو رہی. پھر کبھی گلے کرتے کہ عید 29 کو ہوتی 30 کو ہوتی. غلاموں کی عید ہوتی کیا ہے؟ جب حکم دو مسجدوں میں آ جاؤ, اور جب وہ آپ کو حکم دے دے کورونا کے اندر کہ لگ لگ کھڑے ہو جاؤ سارے, پھر آپ لگ لگ کھڑے ہو جاؤ. وہ کہتے جڑ جاؤ, جڑ جائیں. یہ ہے وہ عید جس کے بارے میں مولانا صاحب کہتے تھے کچھ بھی نہیں بچنا, کچھ بھی نہیں بچنا, کل کو نمازیں بھی نہیں بچنی, روزے بھی نہیں بچنے. اور وہ وقت آ گیا اور ہمارا کچھ بھی نہیں مسلمانوں کے ہاں بچا, نہ ہمارے حج بچے. انہوں نے ایسا نظام دنیا کے اندر قائم کر دیا جہاں جس کے ناک میں نکیل ڈالنی چاہیے کہ اس نکیل سے یہ بندہ رام ہوتا ہے, اس کے گردن میں وہ نکیل ڈال دی. ٹھیک ہے نا. تو یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل, اقبال نے کہا تھا, اس سے کہا بلند ہو جا اور پہاڑوں کیا چٹانوں کیا چھوڑ چھاڑ کے آسمان کی بلندیوں کے اوپر چڑھ جا اور تکبیر مسلسل پڑھتا ہوا ہر آدمی کو اور ہر چیز کو رونتا چلا جا. یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل ہے, اور یا آغوش خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات, یا زمین کے اندر دب کے پڑھتا رہے اللہ اللہ اللہ, تسبیحاں کرتے جا. اللہ سے بیٹا کام نہیں بننا, یہ تمہیں تلواریں اٹھانی پڑیں گی اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا. مگر تلواریں وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ جن ہاتھوں کے اندر کوئی جان ہو, جن کے ہاتھوں کے اندر موبائل ہیں دن رات, اور جن کے ہاتھوں کے اندر قرآن نہ رہ گیا, جو قرآن نہیں اٹھا سکتے, کہتے موبائلوں میں ہم نے قرآن پڑھنا ہے, وہ لوگ تک تلواریں کل اٹھائیں گے. علی مرتضیٰ کی تلواریں دیکھ کر آپ کے دل دہل جائے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے تو چھری نہیں اٹھتی, ہم نے تلواریں اٹھانی. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے ازمائے ہوئے ہیں. کافروں نے ہمیں ازما کے بھائی جان دیکھ لیا, ہمارے ہاتھ میں نہ خنجر اٹھ سکتا ہے نہ تلوار اٹھ سکتی ہے. اس لیے تکبیر مسلسل نہ زندگی میں رہ گئی ہماری, نہ ہماری کافروں کے ہاں تکبیر مسلسل رہ گئی. جب تک مومن اپنی نماز کے آغاز کے اندر تکبیر مسلسل کو نہ سمجھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 22 اللہ اکبر رکھ دی اللہ نے پوری نماز میں, نہ الحمدللہ کہا, نہ لا الہ الا اللہ کہا, نہ سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا. امام کو کہا کہ تو صرف ایک ہی چیز پکار, اللہ اکبر, بس. اور اس کو بھی پھر آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, پھر کہا واللہ اکبر اللہ اکبر. 4 اللہ اکبر اللہ نے داخل کیے, وہ اللہ اکبر جو 4 دفعہ ہم اذان میں کہتے ہیں ان کے درمیان میں پھر لا الہ الا اللہ رکھا. اور کبھی موقع ملا تو ان 4 کی وضاحت, اور درمیان میں اللہ نے کیوں لا الہ الا اللہ رکھا اور آخر پہ وللہ الحمد کیوں ہے, اس کا بیان ہوگا. لیکن عزیزو تکبیر مسلسل ختم ہو گئی ہمارے ہاں سے, نہ ہم اپنے نفس کے سامنے تکبیر مسلسل کہہ سکے. کبھی مسجد آ گئے کبھی مسجد نہ آئے, کبھی دل کیا قرآن پڑھ لیا جوش آیا کبھی نہ پڑھا. میرے پاس اتنے لڑکے آتے ہیں اپنی تزکیہ نفس کرنے کے لیے, میں یہی دیکھتا ہوں جوش میں آئے پھر بعد میں غائب ہو گئے. یہ جوش نہیں ہے, یہ جوش مسلسل ہے. یہ ہانڈی ہر وقت ابلتی رہنی چاہیے. اگر یہ ہانڈی ابلتی نہ رہی ہر وقت تو یہ کام خراب ہو جائے گا, اور ہو گیا, امت ساری برباد ہو گئی. کہا تھا کہ وقفہ بھی نہ آنے پائے, کسی دن نماز اٹھ کے پڑھ لی, کسی دن تہجد نہ پڑھی. اب کچھ لوگ ہوں گے جو محرم کے اندر محرم کے غازی اور رمضان کے سپاہی بنے پھرتے ہیں, نمازی. یہ رمضان کے نمازیوں کا بحال تھوڑی آج ہی آپ کو پتا چل جانا ہے کہ کس طرح نمازیں گول مول ہو جائیں گی کھانے پینے اور رشتہ داروں کے ملاقات کرنے میں, اور کس طرح سارا کچھ برباد ہو کے رہ جائے گا. اس لیے عزیزو یہ رمضان کے سپاہی جو ہے نا نمازی اور محرم کے غازی بننے کی بجائے آپ کو چاہیے کہ آپ تکبیر مسلسل کے اندر آ جائیں. اگر قوم تکبیر مسلسل میں آج آ جائے اور اپنے نفس سے اس کا آغاز کرنا ہے, اور ملکوں تک انشاءاللہ یہ بات اگر جائے گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری ضرور نصرت فرمائیں گے, ہمیں عذاب جہنم سے بھی محفوظ رکھیں گے. اور اجتماعی طور پر بھی جو کافروں کے ہاتھوں میں جوتے پڑنے ہیں, اور اہل غزہ اس وقت کس طرح اپنی جگہوں پر بیٹھے ہیں, اور ذرا سوچیں کہ وہ اس وقت ٹوٹے پھوٹے قرآن اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید لے کر بیٹھے. انہوں نے اس کے اندر بھی قیام اللیل نہیں چھوڑا, اس میں بھی قرآن سنتے رہے. اور ابھی وہ اپنا آپ جو ہے وہ ان کے گھر میں روٹی نہیں ہے, گھاس کے اوپر لیمو چھڑک کے تو وہ روٹی کھا رہے ہیں. تصویریں آتی ہیں, اور ہم آج کتنے کھانے کھا جائیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہ ہوگا. ہاں مسلمانوں کے اوپر کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی کا کوئی دین نہیں جس کو یہی نہیں پتا کہ میرے دیگر ملکوں کے اندر میرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا بنی, وہ اس وقت کس صورتحال میں. اس لیے کوئی ٹینشن لیا کرے اپنے مسلمان بھائیوں کی. یہ جو آپ کہتے ہیں مجھے ٹینشن ہے, مومن کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. مومن کو ایک ہی ٹینشن ہونی, یا آخرت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے, یا پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں متردد رہے. جب آپ کھاتے پیتے یاشیاں کرتے پھر آپ کا نفس آپ کو سلا دیتا ہے, اور ان کے بارے میں حق میں کوئی بھی آپ تگ و دو کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. اس لیے عزیزو نفس کو سزا دو, اس کو بھوکا رکھو, اور اس بھوک کو یاد کرو, وہ بھوک جو نبی علیہ السلام نے خندق کے موقع پر برداشت کی اور مسلمانوں کو عزت بخشی. اس بھوک کے اندر عزت تھی, اس عیاشی کے اندر مسلمانوں کی ذلت ہے.
اس لیے تکبیر مسلسل جو ہے وہ اگر آپ کہتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں دوبارہ سے اس دنیا کے اندر عروج عطا فرمائیں گے اور خلافت کا نظام انشاءاللہ قائم ہوگا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، یا الہی ہماری تمام عبادات کو قبول و منظور فرما، جو ہم نے بدنی اور مالی عبادات سر انجام دی ان کو قبول و منظور فرما، یا اللہ ہمیں ثواب سے محروم نہ رکھ، اس کا پورا ہمیں اجر عطا فرما، باوجود کہ ہماری نیکی اس قابل نہیں کہ تو ان کو اجر عطا فرمائے، مگر تیری رحمت سے بعید اور تیرے فضل سے اور تیرے کرم سے بعید نہیں کہ تو ہماری ان چیزوں کو قبول و منظور فرما لے۔ یا الہی ہماری نوجوان نسل کو الہاد کی بجائے دین پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی ہمیں آپس میں جوڑ دے اور مسلمانوں کے اندر اتفاق اور فرقہ واریت کا خاتمہ فرما دے اور اتفاق کروا دے، یا اللہ ہمیں متحد ہو کر کفر کے خلاف جنگ لڑنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان عیاشیوں، بدماشیوں، فحاشیوں ان کے اور معاشی طور پر جو انہوں نے دبا لیا ہے، یا اللہ اسے مامون اور محفوظ فرما لے، ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما دے اور ہماری عوام کو بھی صالح بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو عوام صرف حکمران صالح چاہتی ہے اور حکمران عوام صالح چاہتے ہیں، یا اللہ ان دونوں کی چاہتوں کو پورا فرما اور ہمارے حکمرانوں کو یا اللہ نیک نامی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہم تیرے سامنے بیٹھے ہیں اور اہل غزہ وہاں پر بیٹھے ہیں، ان کو یا اللہ کپڑے پہنا، روزی دے، ان کو کھانا کھلا، ان کو پانی پلا، وہ تو پانی سے بھی بیزار ہے، یا اللہ ان کو فتح اور نصرت عطا فرما، ان کو کفار کے اوپر غلبہ نصیب فرما، یا اللہ ان کو اپنے دکھوں کے اندر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، استقامت عطا فرما، ان ماؤں نے جو اپنے بچوں کی شہادتیں دی ہیں یا اللہ شہادتوں کو قبول و منظور فرما، کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ بھی یا اللہ اعانت اور مدد اور نصرت فرما، یا اللہ ہمیں منظم ہو کر کفار کے خلاف ایک اسلامی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں کوئی ایک اسلامی محاذ علمی طور پر بنانے کی توفیق عطا فرما، اپنی نسلوں کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تکبیر مسلسل کو ہماری زندگی کا ہمیشہ کے لیے جزو بنا دے، یا اللہ ہمیں کبھی شیطان اور نفس کے ہاتھوں یا اللہ مجبور ہونے سے مامون اور محفوظ فرما، یا اللہ جو دعائیں ہم نے مانگ لی تھی وہ مانگ لی، باقی سب تجھ کو پتہ ہے۔ پاکستان کو استحکام عطا فرما، اس کو اندرونی بیرونی خلفشار سے مامون اور محفوظ فرما، اہل اسلام کو یا اللہ نصرت اور مدد عطا فرما اور سارے مسلمانوں کو یکسو ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ باطل نظریات سے مامون اور محفوظ ہونے کی توفیق عطا فرما اور شہوات سے مامون اور محفوظ ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری جو اپنی حاجتیں ان کو پورا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہماری بہنوں کو باحیاب بچے بنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ وہ بچے مائیں جن کو کلمے پڑھاتی تھی اور بیدار رکھتی تھی، یا اللہ ایسے بچے نصیب فرما، ہماری بہنوں کو حیا عطا فرما دے، یا اللہ ہماری بہنوں کو غیرت عطا فرما دے، ہمارے نوجوان طبقوں کو اور ہمارے بوڑھوں کو بھی غیرت عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے دین کو مسلسل اپنے لیے قبول و منظور فرما اور ہمیں سوشل میڈیا سے مامون اور محفوظ فرما لے، یا اللہ یہ جو ہاتھ ہیں ان میں موبائلوں کی بجائے قرآن مجید عطا فرما، یا اللہ ملیشیا کی قوم نے اپنے ہاتھ میں قرآن مجید رکھ لیے، یا اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما دے، یا اللہ قومیں ہمارے سامنے نمونہ ہے، ہم کیوں نہیں بدلتے، ہمارے دلوں کو بدل دے، اللہم اے اللہ ہمارے دلوں کو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اپنے دین پر ہمیں قائم دائم رکھ، استقامت عطا فرما دے ہمارے دلوں کو، ہمیں مڑنے کی توفیق عطا فرما دے اپنی جانب، ہمیں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، جن بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی یا اللہ بچے اور بچیوں کے رشتے نیک اور صالح والدین کو عطا فرما، یا اللہ اپنی طرف سے رزق حلال کے اسباب عطا فرما،
اور اس رزق حلال کو پاک راہوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وسعت والا کثیر اور پاک طیب اور بابرکت رزق ہم کو عطا فرما، اور بابرکت اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان اعمال میں جو رمضان نے ہم نے کیے ہیں اس میں استقامت اور تسلسل عطا فرما، اور اس سے ہمیں یک منہ بھی یا اللہ انحراف کرنے سے معمون اور محفوظ فرما۔ جو دعائیں مانگ لی، اے غریب نواز، اے گنج بخش، اے داتا، اے ہمارے دستگیر، اے ہماری مدد کو آنے والے، ہم نے ساری دعائیں مانگ لی، ہمیں نہیں پتا ہماری اور کیا حاجتیں ہیں، وہ تجھے ہی پتا ہے۔ اپنی حاجات میں ہماری حاجات کو اپنی جناب سے پورا کر، اور ان کو یا اللہ ایسا ہمیں غنی کر دے کہ کسی کے آگے ہم سائل نہ بنے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔